اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحجرات پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 15 سے آج کا سبق ہے۔ انما المؤمنون الذین، ایمان والے تو وہ لوگ ہیں، آمنوا باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں کیا انہوں نے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور اللہ کے راستے میں لڑے اپنے مال اور جان کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وجاہدوا، لڑے، اولئک هم الصادقون، اور وہی لوگ سچے لوگ ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنا دین قبول کرنا جتاتے ہو، اسے بتاتے ہو، واللہ یعلم، اور اللہ کو تو خبر ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یمنون علیک، آپ پر احسان جتاتے ہیں، ان اسلموا، کہ مسلمان ہوئے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لا تمنوا علی، مجھ پر نہ احسان رکھو، اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتے ہیں، ان ہداکم للایمان، کہ تمہیں ایمان کی سمجھ دی، ایمان کا راستہ دکھایا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کے چھپے رازوں کو، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 14 میں کچھ لوگوں کا تذکرہ گزرا جن کا تعلق قبیلہ بنی اسد کے لوگوں سے تھا، اور وہ آپ کے پاس آئے اصل میں صدقات اور زکوٰۃ کے وصولی کے لیے کہ ان کو کچھ مال مل جائے، اور اس کے ضمن میں انہوں نے کچھ گستاخانہ الفاظ کہے کہ ہم نے تو ایمان قبول کر لیا، خود سے ایمان قبول کر کے آپ کے پاس آ گئے، آپ سے لڑے نہیں، آپ کی مخالفت نہیں کی، تو ان کو ٹوکا گیا اس چیز کے اوپر کہ اگر کوئی انسان مسلمان ہو جائے، ایمان قبول کر لے، تو پہلی بات یہ، نہ اس کا اللہ کی ذات پر کوئی احسان ہے، نہ اس کا نبی کی ذات پر کوئی احسان ہے، نہ کسی دوسرے مسلمان پر کوئی احسان ہے، یہ اس پر سب سے پہلے اللہ کا احسان ہے جو اسے دین کی سمجھ دے دی، پھر اللہ کے نبی کا احسان ہے جو اللہ کے پیغام کو اس تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اسی مضمون کو آگے مزید جاری رکھا اور ان سے کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو مومن نہ کہو، کیونکہ مومن وہ نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد جتانا شروع کر دے، مومن تو وہ ہیں جو جتاتے نہیں ہیں، کر کے دکھاتے ہیں۔ مومن کیسے ہیں؟ آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایک دفعہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، کسی قسم کے شک و شبے میں نہیں پڑے، کسی مال اور اسباب کی لالچ نہیں تھی ان کے اندر، بلکہ اپنے مال اور اپنی جان کو، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مال اپنی جانیں اللہ کے لیے قربان کی۔ تو اگر وہ لوگ دعویٰ کرتے کہ ہم مومن ہیں، اولئک هم الصادقون، تو سچے ہوتے وہ لوگ اس دعوے میں، کیونکہ یہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی جان، اپنے مال
سب اللہ کے لیے لگایا، بخلاف تم لوگوں کے کہ ابھی ادنا درجے کا ایمان بھی تمہارے اندر نہیں آیا اور تم دعوے کرتے ہو ایمان کامل کی۔ یہ تو ایک بہت ہی برا کام ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور تم آگے سے یوں کہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے قبول کرنے کی خبر دیتے ہو۔ کیونکہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ تم نے ابھی ایمان کو قبول نہیں کیا، مسلمانوں جیسے کچھ اعمال کر لیے لیکن ایمان کو قبول نہیں کیا، تو اس کے باوجود جب تم اپنا ایمان جتاتے ہو تو گویا کہ تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم اللہ کو بتانا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ تو محال ہے۔ تمہارا ایمان، تمہارا دین، یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ معمولی سے معمولی چیز جو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کے اندر موجود ہے، اللہ تو اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ کے احاطہ علم میں ہے ہر چیز، کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں جا سکتی۔ تو یہ لوگ آپ پر اپنے ایمان کو قبول کرنے کا کوئی احسان نہ رکھیں۔ آپ کہیے کہ لا تمنوا علی اسلامکم، تم نے جو اسلام قبول کیا یہ مجھ پر احسان نہیں کیا، بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے تمہاری ذات پر، تمہیں ایمان کا راستہ دکھا دیا۔ اس لیے کہ تمہارے اسلام قبول کرنے سے نہ تو مجھے کوئی نفع ہوگا اور نہ ہی اسلام نہ لانے سے میرا کوئی نقصان ہوگا۔ اگر تم سچے ہوتے تو تمہاری ہی آخرت کا نفع ہوتا، اور اگر جھوٹ بولتے ہو تو تمہارا ہی نقصان ہے۔ سو مجھ پر احسان رکھنا محض بے وقوفی ہے۔ اور اگر دنیا میں تم نے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کیا تو ٹھیک ہے، دنیا میں بھی نفع مل گیا کہ قتل کرنے سے بچ گئے کفر کی وجہ سے، اور کافر ہونے کی وجہ سے قیدی بنانے سے بھی بچ گئے۔ لیکن یہ تو اللہ کا احسان ہے جو اس نے تم پر کیا، کیونکہ یہ تو بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ان ہداکم للایمان، اللہ نے تمہیں ایمان دیا، ایمان کی دولت دی، ہر کسی کو نہیں ملتی۔ ایک انسان کسی محلے میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں رہتا ہو، اس کے ارد گرد بہت سے کافروں کے گھر آباد ہوں، کافروں کے قبیلے ہوں، کافروں کے خاندان ہوں، کافروں کی تجارتیں ہوں، وہ اکیلا مسلمان ہو یا 5 گھر یا 10 گھر مسلمان ہوں، تو وہ اللہ کی اس قدرت پر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ جب وہ اتنے سے لوگوں کو کافر بنا رہا تھا، ایک ہم کو اس نے مسلمان ہونے کے لیے چن لیا۔ جب اتنے لوگوں کے لیے وہ دائمی ذلت اور دائمی رسوائی رکھ رہا تھا، اس رب نے تب ہمارے لیے عزتوں کا فیصلہ کیا۔ وہ جب لوگوں کے لیے کفر کے فیصلے فرما رہے تھے، اس رب کریم نے ہمارے لیے اس لمحے میں ایمان کی دولت لکھی۔ ہم اللہ کو ایمان کی تقسیم میں یاد رہے۔ ہم جیسے ادنا اور ناکارہ لوگ اللہ کے سامنے ایمان کے ترازو میں حاضر تھے۔ اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی نہیں، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ان کو تو جنت نہ بھی ملتی تو کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اتنی بڑی سعادت وہ انسان جس کو رب اپنا آخری نبی کہہ کر پکارے اور جس کی سچائیوں کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کریم 23 سال کا قرآن نازل فرمائے، وہ جس کے نبی برحق ہونے کے لیے اللہ طرح طرح کی قسمیں اس کلام کے اندر اٹھائے، وہ جس کے برحق ہونے کے لیے اللہ لوگوں کو معجزات دکھائے، پھر ایسے نبی کی زیارت نصیب ہوں ان لوگوں کو، تو یہ کوئی کم احسان ہے اللہ کے جو کسی انسان پہ ہو جائے۔ تو کہا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ایمان کی طرف رہنمائی فرما دی۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ چھپے بھید جانتا ہے آسمان و زمین کے۔ تو جب وہ رب آسمان و زمین کے بھیدوں کو جاننے والا
تو کیا تمہارے چھوٹے سے دل کے اندر موجود بھید کو وہ نہیں جانتا کہ یہ ایمان برحق ہے یا یہ صرف دھوکہ دہی ہے؟ تو کوئی بھی انسان رب کی نظروں سے مخفی نہیں رہ سکتا، تو اس پریشانی میں، اس تکلیف میں نہ رہے کوئی کہ ہم اچھا سوچتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ہم برا سوچتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ وہ رب ہے جس نے ہمیں ہر طرح سے خبردار کر رکھا ہے کہ دنیا میں بھی تمہارے ظاہری اعمال کے لکھنے والے 2 فرشتے، تمہارے دل کا خبردار میں ہوں۔ یہی سب چیزیں میرے روبرو قیامت کے دن آئیں گی۔ مجھ سے نظریں ملا سکتے ہو، ایسے اعمال لے کے آنا، کیونکہ انسان کتنا بھی نیک ہو جائے اللہ کے سامنے تو پیش ہونے کی ضرورت نہیں کر سکتا، لیکن اتنی تو تسلی ہوگی کہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو اگر اللہ کہیں تو ہمیں شرمندگی محسوس ہو۔ تو اپنی زندگی کی کتاب کو ایسے لکھ کے جائیں کہ جب وہ ہمیں واپس سننی پڑے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، اپنے حصے کے حساب کتاب سمیٹ کے جائیں۔ تو یہی کہا کہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ کو تو غیب کا علم ہے، چاہے وہ آسمان کا غیب ہو یا زمین کا۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ تم نے ایمان کا دعویٰ کیا، اسلام کا دعویٰ کیا، اور مقصد تمہارا کچھ صدقات کی وصولی ہے، لیکن اس کے بجائے تم اپنے ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہو، احسان کرتے ہو، تو یہ احسان مندی اپنے پاس رکھو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ان لوگوں کی یہ مذمت کی گئی اور کہا کہ اپنے آپ کو مومن ہرگز مت کہو، کیونکہ اسلام اور ایمان ہیں تو ایک ہی جیسی کیفیات، لیکن ایمان دل سے شروع ہوتا ہے اور انسان کے اعمال پہ ختم ہوتا ہے، اور اسلام افعال سے شروع ہوتا ہے اور باطن تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن ایمان اسلام کے بغیر کچھ نہیں، اسلام ایمان کے بغیر کچھ نہیں۔ جیسے ہم ہیں کہ بچپن میں پیدائشی کلمہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد ساری زندگی کسی مسلمانوں والے کام کے قریب نہیں گئے، نمازیں نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھے، اللہ کے کوئی حقوق ادا نہیں کیے، حقوق العباد کی خبر نہیں ہے، زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے جو فرائض ہیں وہ معلوم نہیں، جو واجبات ہیں وہ معلوم نہیں۔ ہم ہیں اور ہماری اپنی خواہشات ہیں، اور انہی خواہشات کو ہم نے اسلام کا بھی نام دے رکھا ہے اور دین کا بھی نام دے رکھا ہے، مذہب کا بھی نام دے رکھا ہے۔ تو ایسے لوگ کامل مومن نہ ہوئے۔ یہ مسلم تو ہوئے کہ اقرار کیا لا الہ الا اللہ کا، یہ مومن نہ ہوئے۔ مومن وہ ہے جو اندر سے بھی پکا خالص اللہ کے لیے ہے، جو باہر سے بھی خالص اللہ کے لیے۔ اللہ کریم ہمیں یہ صفات عطا فرما دیں، اور جو صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے مناسب ہونی چاہیے، جو آپ کے صحابہ کی شان کے مناسب ہونی چاہیے، اللہ وہ محبتیں ہمارے دلوں میں، ہمارے قلوب میں داخل فرما دیں، اور جتنی بھی یہ برائیوں کی آڑ ہے، گناہوں کی آڑ ہے، جہالت کی آڑ ہے ہمارے دلوں میں، اللہ ان کو ہٹا دیں۔ ایمان کی عمارت اللہ ہماری مضبوط فرما دے اور جہالت کی عمارت کو گرا دے اللہ۔ ایسے ہی اپنے اس پورے دین کا اللہ پورے عالم میں بول بالا کر دے۔ ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن کسی سوچ اور کسی فکر سے ہی نظریات بنتے ہیں، سوچنے سے ہی اور فکر کرنے سے ہی ملک فتح ہوتے ہیں، سوچنے اور فکر کرنے سے ہی دوسروں کو شکست دی جاتی ہے۔ تو ایمان کی بات سوچنا، دین کی بات سوچنا، قرآن کی بات سوچنا یقیناً اثر رکھے گا۔ تو جب ہم اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنی نیتیں کر لیں گے، ہم نے زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے،
ہمیں ان کاموں کو پورا کرنا جو ہمارے ذمہ ہے، ہمیں دوسروں کی ذمہ داری نہیں دیکھنی کہ دوسرے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں یا نہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کہاں تک نبھائی۔ بحیثیت امت مسلمہ جو اللہ کریم نے ہمیں ذمہ داریاں دی، کیا ہم ان کو پورا کر رہے ہیں؟ بحیثیت مسلمان جو اللہ کے ہم پر فرائض ہیں، واجبات ہیں، کیا ہم ان کو ادا کر رہے ہیں؟ جب ایک انسان اپنی فکر کرے گا، اللہ کریم اس کے اثرات پوری دنیا میں ظاہر کریں گے، تو اللہ ہمارے دلوں پر اپنی محبتوں کی توجہ فرمائے کہ ہمارے یہ بگڑے ہوئے دل سنور جائیں اور ہمارے حالات جو بہت خستہ ہیں اللہ انہیں بہتری کی طرف لے جائے۔ ایمان اور یقین کی کامیابیاں اللہ ہمیں عطا فرمائے، ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔